السلام علیکم۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گی۔ آپ لوگ بہت آسانی سے سمجھیں گے کیونکہ میں بہت ہی ایزلی سمجھاؤں گی، بہت ہی آسان لفظوں میں بتاؤں گی۔ جو طریقہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ آپ ابھی تک استخارہ کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ سے روبرو نہیں ہوئے ہوں گے، تو آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، جس سے آپ آسانی سے اپنا استخارہ کرنا جان جائیں گے اور اس پر عمل بھی ضرور کریے گا۔ سب سے پہلے استخارے کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ جس طریقے سے باقی کی نفل نماز ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اگر آپ کو قل یا ایھا الکافرون سورہ یاد ہو تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پڑھ لیں، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، یعنی کہ قل ھو اللہ احد۔ پھر باقی نفل نماز کی طرح ہی آپ رکوع اور سجدہ کریں گے۔ اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دعا یعنی استخارہ کی دعا آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ دعا کچھ اس طریقے سے پڑھیں کہ پہلے کم سے کم 3 مرتبہ شروع میں آپ لوگوں کو درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھیں، پھر آخر میں بھی 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ جو بھی درود شریف آپ لوگوں کو یاد ہو اس کو پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد آپ فوراً اگر عشاء کی نماز کے بعد استخارہ کر رہے ہوں تو سو جائیں۔ اس طریقے سے آپ کا سر کے جانب قبلہ ہو، یعنی آپ اس طریقے سے سوئیں کہ پیر دونوں پورب کی دشا میں پھیلے ہوئے ہو۔ استخارہ کی نیت کس طریقے سے کریں آپ کو بتا دوں کہ اپنے دل میں بھی نیت کرنا کافی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ الفاظ سے استخارے کی نیت کریں تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل استخارہ واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیجئے۔ استخارہ کے نماز کا وقت کیا ہے چلیے بتاتی ہوں۔ آپ جب چاہیں، آپ کو جب استخارے کی ضرورت ہو تو اسی وقت آپ کر لیں، لیکن مکروہ وقت میں کبھی بھی نہیں کرنا ہے۔ سب سے درست اور بہتر وقت استخارہ کرنے کے لیے نماز عشاء کے بعد ہوتا ہے۔ اس بات کا آپ خوب خیال رکھیں کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی بڑا کام کرنے میں 2 آپشن ظاہر ہو رہے ہوں تو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا کریں، تو ایسے میں اپنے رب سے ہی صحیح فیصلہ کرانے کے لیے آپ لوگ استخارہ کر سکتے ہیں، اور بہتر وقت عشاء کے بعد ہی ہے۔ استخارہ کا نتیجہ اس طریقے سے آپ جان سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو استخارہ کیا لیکن ہمارے حق میں بہتر کیا نکلا، یعنی اپنے رب سے میرا استخارہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا نکلا۔ اس کے لیے کچھ باتوں پر آپ ضرور دھیان دیں۔ سب سے پہلے استخارہ کا نتیجہ یعنی آپ کے حق میں جو فیصلے ہوئے اس سے اس طریقے سے پہچان سکتے ہیں کہ آپ کے سونے پر اگر خواب میں آپ کو سفید یا ہرے رنگ کی کچھ بھی چیز نظر آئی ہو تو آپ کے حق میں فیصلہ ہے۔ آپ لوگوں میں سے کس کس نے استخارہ کر لیا ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر خواب میں لال یا کالی رنگ کی کوئی بھی چیز نظر آئی ہو تو اسے نہیں کرنا ہے۔ جیسے آپ نے دعا میں یہ بولا کہ مجھے اس کام میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں، تو خواب میں اگر سفید یا ہرا کچھ دکھے تو کر لیجئے، جبکہ لال یا کالا کچھ دکھے تو نہیں کرنا ہے اس کام کو۔ یہی فیصلہ آپ کے حق میں ہوا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے اس تعلق سے کوئی بھی خواب نہیں دیکھا، ایسے حالات میں آپ استخارہ لگاتار کرتے رہیے، آپ 7 دن تک جاری رکھیے، لیکن اگر بیچ میں بھی فیصلہ آ جائے تو چھوڑ دیجیے۔ 7 دن تک اس عمل کو نہیں کرنا۔ اگر بیچ میں ہی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو جو فیصلہ آپ کے ذہن میں آیا ہو اسی فیصلے پر آپ لوگوں کو اترنا ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے من سے جس کام کو صحیح بنایا ہے اس کے خلاف آ گئے، تو ایسے میں آپ اپنے دل کی سنیں۔ بے شک ہمارا رب دلوں کی بات جانتا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دل اور دماغ سے فیصلے کریں۔
جلدی استخارہ کرنے کا طریقہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں۔ یہاں پر اس بات یعنی کہ جلدی استخارہ کرنے کا طریقہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ ہمیشہ سوال رہتا ہے کہ جلدی استخارہ کیسے کریں۔ تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ اسی طریقے سے آپ لوگوں کو استخارہ کرنا ہے جیسے میں آپ لوگوں کو بتائی ہوں۔ اس کے علاوہ استخارہ کرنے کے لیے کوئی بھی سنت اور صحیح طریقہ نہیں ہے، اس لیے آپ اتنا بڑا یا پھر چھوٹا ہی فیصلے کے لیے استخارہ کر رہے ہیں تو شدت سے کریں، پورے دل سے کریں، جس سے آپ اپنے حق میں بہتری حاصل کریں گے۔ استخارہ کرنے سے جڑی ایک اہم حدیث میں آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم کو تمام عمر استخارے کی تعلیم فرماتے، اور جب کسی امر یعنی کہ کام کا ارادہ کریں تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اس دعا کو یعنی کہ استخارہ کی جو دعا ہے اس کو پڑھ لیں۔ استخارہ کا مطلب کیا ہے چلیے بتاتی ہوں۔ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ رب سے خیر طلب کرنا۔ کیا قرآن میں استخارہ کا ذکر ہے؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں۔ قرآن میں تو کہیں بھی استخارہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث میں ضرور ہے۔ استخارہ کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ استخارہ کے بعد جو بھی فیصلے آپ کے حق میں ہیں اسی پر آپ لوگ عمل کریں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کیا استخارہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو میں آپ لوگ بتا دوں استخارہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، مگر مکروہ وقت میں نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ بہت ہی آسان لفظوں میں آسانی سے سمجھ چکے ہوں گے، امید کرتی ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ استخارہ ضرور کر لیں گے۔ اگر آپ کے من میں کوئی بھی ڈاؤٹ یا کسی بھی طرح کا سوال ہوگا تو آپ مجھ سے کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے کامنٹ کا رپلائی ضرور کروں گی۔ چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔